آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 53 اور 54. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو کہ بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب زیادہ تمہارے حال سے واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالدار بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. اچھا، اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو بات یہاں کی جا رہی ہے، اب موضوع یہاں بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا موضوع چینج ہے. یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ زبان سے جو بھی بات نکالا کریں تو اچھی بات نکالا کریں. اس کی طرف زبان کی آپ سمجھ لیجئے کہ پروٹیکشن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زبان کی حفاظت کیسے کی جائے. یہ ہمیں ایک اس آیت سے سبق مل رہا ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا بات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی زبان، اس میں آپ سمجھ لیجئے، بس سمپلی اگر آپ سمجھیں نا، زبان کے گناہ آ جائیں گے کہ انسان کو حتمی طور پہ ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی اچھی بات زبان سے نکالیں تو کن کن چیزوں سے بچیں، یہ ہم دیکھتے ہیں نا. تو مثال کے طور پہ فحش گفتگو نہیں کریں، چغلی نہیں کھائیں، غیبت نہ کریں، تانے نہ دیں، گندی لینگویج استعمال نہ کریں، جس کو کہتے ہیں نا آبسین، گندی گالیوں والی زبان استعمال کرنا یا گندے ورڈ استعمال کرنا، بد زبانی کرنا، غصہ کرنا. تو یہ تمام چیزیں ڈسٹرکٹیو ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. اور اس میں بات یہ ہے کہ جو اللہ نے اگر زبان دی ہے تو اس کا بہترین استعمال کریں، جو کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں. اس سے بہترین زبان کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہے زبان کا کہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کانوے دا میسج. اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے اس کو آپ اپنی زبان کو استعمال کریں اچھے کام میں. پھر اس کے علاوہ اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات نکالنا یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہے تو انسان کیا کرے؟ ان میں صلح کرا دے. یہ ایک اچھا کام ہے کرنے کا، یعنی آپ نے زبان کا ایک بہترین استعمال کیا. پھر اس کے بعد جھوٹ کے بجائے انسان کیا ہے؟ سچ بولے. کسی کی برائی کرنے کے بجائے اچھائی بیان کرے لوگوں کی، ایک اپنا نیچر بنا لے. کسی سے شکوے شکایت کرنے کے بجائے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. تو یہ تمام چیزیں آپ اگر اس کو اپوزٹ کرتے ہیں نا تمام بری باتوں کو، تو آپ سمجھیں وہ چیز آ جائے گی التی ہی احسن، بہترین بات زبان سے نکالنا، اچھی باتیں زبان سے کرنا. تو ایک مومن کا ایک کیریکٹر سامنے آ رہا ہے یا ایک پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے کہ ایک قرآن پڑھنے والا جو آدمی ہے وہ فحش گفتگو نہیں کرتا، اس کی زبان پہ گالی نہیں آ سکتی اور گندی بات اس کی زبان پہ نہیں آ سکتی ہے. بیڈ لینگویج جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، بیڈ لینگویج، ڈرٹی لینگویج وہ استعمال نہیں کر سکتا. یعنی اگر مراد یہ ہے کہ تمہارا قرآن کے ساتھ تزکیہ ہو گیا ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا قرآن کے ساتھ تزکیہ ہو گیا ہے تو اب تمہیں اے حامل قرآن یا قرآن پڑھنے والوں تمہیں زید نہیں دیتا کہ تمہاری زبان اتنا سب پڑھنے کے باوجود بھی پاکیزہ ابھی تک نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی ہے، یا تمہارے ابھی بھی زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں. تو بڑی اہم بات ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا. اس میں ایک حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کر کے دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہ کے زبان کی لغزشوں سے بچ جائے. یعنی اس کا ایک اور حل ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر انسان کے ذہن میں یا اس کے دل میں یا اس کے منہ پہ کوئی اچھی بات نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ خاموش ہو جائے. مثال کے طور پہ غصہ آ رہا ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی تو غصہ آ رہا ہے. اب جب وہ بات نکالے گا تو کیسی بات نکلے گی؟ بری بات نکلے گی. غصے میں ظاہر ہے کوئی اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں آئے گا. تو ایک اور اس کا حل کیا ہے؟ خاموش ہو جائے. یا تو بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ کیا کر سکتا ہے وہ؟ ایک اور آپشن اسے دیا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جائے.
تو سب سے پہلا تو یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان میں فساد ڈلواتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان، اسی لیے وہ یہ کام کرتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے جسم میں خون گردش کرتا ہے. اس طرح سے ہمارے جسم میں شیطان جو ہے وہ ہمیں بار بار ایک طرح سے پنچ کرتا رہتا ہے، ہمارے وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہمارے دلوں میں بھی. اچھا، اب یہاں پر اس آیت کو بالکل ایک اور اینگل سے اب ہم دیکھتے ہیں، اور وہ اینگل یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی ایک طرح سے جو اچھی بات نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں ہم یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پہلے بھی کفار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان سے الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے. تو اس میں یہ تربیت کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے صحابہ کرام کی تربیت یہ کریں کہ جب کفار آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں. ابھی ہم نے کل ہی کی آیت میں پڑھا تھا نا کہ آپ کو ساحر اور سودسیر اور کاہن اور مجنون یہ سب کہتے تھے. تو اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے جواب میں ان کے لیول پر نہ اتریے، آپ نہ غصہ کیجئے، نہ ایسے موقع پہ آپ سے باہر ہوئیے. آپ کی گفتگو ڈیسنٹ اور پروقار رہنی چاہیے، آپ کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اور دعوت اگر آپ کی برحق ہے، سچ پہ مبنی ہے، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور مخالفین کا جب انسان اگر جواب دینے میں لگ جائے تو پھر وہ اور کوئی پازیٹیو کام کر نہیں سکتا. ایک تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا، وہ کب کرے گا اگر ہر وقت وہ جواب ہی دیتا رہے گا لوگوں کے. تو اس میں جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ ہر سوال کا یا ہر بے تکی بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، خاموشی زیادہ بہتر رہتی ہے اس معاملے میں. اور ایک اور بات پھر یہاں بتائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو جب ان کفار کا جواب دینے کے لیے آپ کو اگر دل میں کوئی خیال آتا ہے یا صحابہ کرام کو آتا ہے تو یہ دراصل شیطان ہے جو آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ ہاں چلو ان کو جواب دو، ذرا فساد کرو، ذرا کچھ جھگڑے وغیرہ کرو. تو یہ شیطانی یہ کام ہے جھگڑوں کا ڈالنا، وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو، چاہے آج یہ کام ہو تبلیغ کے حوالے سے ہو، اور چاہے گھروں میں ہو. گھروں میں بھی اگر یہ جو وسوسے اور لڑائیوں کا دل چاہتا ہے، یا انسان بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے اس کو ایشوز بناتے ہیں اور پھر گھر میں ایک لڑائی کا ماحول کریٹ کرتے ہیں، تو بیسکلی یہ شیطان ہے. اور خاص طور پہ تبلیغ کے کام میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ دین کا کام خراب ہو، لوگ آپس میں پھٹیں، اور جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کی ساری انرجیز جو ہے اور صلاحیتیں جو ہیں وہ نیگیٹو کام میں لگ جائیں، اور اصلاح کا کام جو ہے وہ جھگڑے کی نظر ہو جائے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے ہی ملک میں کتنی پارٹی سسٹم ہے، دینی جماعتوں میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے، دینی جماعتوں میں بھی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے، ایک فیکٹ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا اس سے اونچا ہو کے دین کی تعلیم کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، جو عقائد کی بات جہاں پر ہے وہاں انسان کو اسٹک رہنا چاہیے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اپنے درس کی مجلس کو یا ڈائس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے کہ فلاں جماعت والے ایسے اور فلاں جماعت والے ویسے. یہ ضرورت نہیں ہے. کوئی اکیلے میں آ کے آپ سے پوچھ لے کہ بھئی ان کے عقائد وغیرہ یا ان کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ نہیں ہے، آپ بتا دیجیے ان کو، یہ ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ڈائس کے اوپر بیٹھ کے نام لے کے ان کے لوگوں کے جماعت کا نام لے کے ان کو برا بھلا کہیں. مراد یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک اور بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اہل جو ایمان ہیں ان کی زبان پہ یہ دعوے بھی نہیں آنے چاہیے. اس یعنی آیت سے ہمیں ایک اور سبق بھی مل رہا ہے کہ فلاں جو ہے وہ دوزخی ہے اور فلاں جنتی ہے. یعنی ہمارے جو ہمارے فقہ فالو کرنے والے یا ہماری جماعت کے لوگ جو ہیں وہ تو شرطیہ جنتی ہیں، وہ تو کوئی کام غلط نہیں کرتے، اور فلاں جماعت والے جو ہے نا وہ تو شرطیہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو یہ بھی چیزیں جو ہے یہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جماعت کو بلا وجہ بہت زیادہ یعنی ہائی لائٹ کریں اور صرف اسی کے گن گاتے رہیں اور صرف اسی کا نام لیتے رہیں. اس میں بات یہ ہے، آگے آپ دیکھیے اسی میں یہ بات بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کا کام بات کو پہنچا دینا ہے. اوتھینٹک علم جو ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں.
اور اس کے بعد جو ہے نا ہدایت لینا لوگوں کا اپنا کام ہے. اگر ان کے اندر خیر ہوگی تو وہ خود فلٹر کر کے ہدایت کو لے لیں گے. لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بلا وجہ دوسروں کو برا بھلا کہیں. انسانوں کا اپنا کام ہے کہ وہ ایک علم کو حاصل کرنے کے بعد خود سمجھ لیں گے. اگر کہیں ان کے کانوں میں کوئی غلط بات پڑے گی تو وہ سمجھ جائیں گے یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے, قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ چیزیں خود ہی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیتا ہے لوگوں کو. اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھ کے پوری ایک کلاس لوگوں کی جماعتوں کے اوپر تنقید اور ان کو برا بھلا اور گالیاں دینے میں گزاریں تب لوگوں کو بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ تو یہ طریقہ ہمیں ایک ایٹیکیٹ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بات ہے نا اس میں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے والی بات ہوتی ہے, تو اس میں جو یہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں شخصیت جو ہیں تو اگر ان کا درس ہوگا تو بس ہم اسی میں آئیں گے, یا فلاں کی بات اگر وہ بتائیں گے تو صرف ہم اسی میں آئیں گے, یا یہ ہے کہ ایک کوئی نام لے کے اس کو بہت زیادہ ایلیویٹ کرنا, یعنی اپنے جیسے ہوتا ہے نا جماعتیں ہوتی ہیں تو ان کے ہیڈ ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ایلیویٹ کرنا, اور ان کے وہ جا کے ان کے آ کے جس کو کہتے ہیں نا لوگ بعض دفعہ ماتھے ٹیکتے ہیں. یہ تو پیروں فقیروں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اور بھی جیسے اپنے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں نا تو بعض دفعہ یعنی قرآن کے پڑھانے والوں کو بھی اتنے اونچے معیار پہ لانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بعض دفعہ مثال کے طور پہ ان کا ہاتھ چومنا. تو یہ جو پرسنالٹی کلٹس بنانا ہے یا پرسنالٹی ورشپ کرنا ہے یہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں. اگر کسی کی بھی عزت ہے یا کسی کا بھی احسان ہے تو اس حد تک احسان ہے کہ وہ قرآن پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے. باقی اس کو نا ایکسٹرا آرڈنری اللہ عزت دے وہ ٹھیک ہے, لیکن انسانوں کو ایک عام طور پہ جو عزت ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن عزت سے بڑھ کر شخصیت پرستی نہیں کرنا چاہیے. اس بات کو آپ یاد رکھیں. کبھی بھی پرسنالٹی کلٹ نہ بنائیں. کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہیں کہ آپ کی وجہ سے میں نے حجاب کر لیا. یہ کیا کہاں جائے گا؟ ابھی آپ لوگوں نے کر لیا ہے نا چیپٹر ریا, بالکل کر لیا نا آپ نے ریا کاری میں. یہ جو حالانکہ آپ کو یہ جملے کیا لگیں گے؟ بے سرر جملے لگیں گے نا. آپ کو لگے گا کیا ہو گیا بھئی, جس سے ہم نے پڑھا, جس سے ہم نے علم حاصل کیا دین کا, اگر ہم نے یہ جملہ کہہ بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی چیز کی ہے تو آپ کو اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے. یعنی یہ میں آپ کو ان آیات کے حوالے سے بھی بات بتا رہی ہوں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم شرک کو یا کچھ اور چیزوں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن بعض دفعہ ہم پرسنالٹی کلٹس اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا اور جو انہوں نے بات کی, یہ تو انہوں جو ورڈ ہے نا یہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں. اصل چیز کیا ہے؟ آپ کو اگر کوئی بات آگے کوٹ کرنی ہے, آپ کو کوئی بات آگے بتانی ہے, آپ قرآن کی آیت حدیث کے ریفرنس کتاب کھول کے ان کو بات بتائیں. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری ٹیچر نے یا ہمارے ادارے میں یا ہمارے ادارے کے ہیڈ نے یہ بات بتائی. اور ایک اور بات بھی یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر درس کے لیے انسان جا رہا ہے تو جو جہاں کا بھی یعنی ادارے کا کوئی ہیڈ ہے, اگر پتہ چلا وہ آ رہے ہیں تو کہیں گے ہاں بس وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے ہم جائیں گے, اگر وہ نہیں آ رہے تو ہمیں نہیں سننا, ہمیں کوئی مطلب ضرورت نہیں. تو ہدایت جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے, آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لی تھی. اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ اس کام پہ نہ بھیجیں فرعون کے تبلیغ کے لیے, میری تو زبان میں لکنت ہے. لکنت آپ سمجھتے ہیں نا, ہکلانا ان کا تھوڑا سا تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ کرنے سے وہ ان کی جو ایک ڈیفیکٹ تھا وہ دور کر دیا, اور کہا کہ میرا بھائی جو ہیں ہارون علیہ السلام ان کے اندر زیادہ کیپیبلٹیز ہیں, ان کے اندر زور خطابت ہے, آپ ان کو چوز کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے. اب آپ بتائیے نا, اگر ہم ایک دنیاوی معیار رکھتے, دنیاوی معیار میں ہم رکھیں, ہم جیسے لوگ جج کریں, شاید ہم بھی نہیں کریں ایسے انسان کو سلیکٹ, ہے نا, حقیقت ہے نا, ہم کبھی نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کیا چیز کو سمجھتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ لوگ کو یہ مثال دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑے بڑے عالم آ کے ڈائس کے اوپر گھنٹوں درس دیتے ہیں, اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی ایک چھوٹی سی بات آپ نے کسی کو آگے بتائی, اللہ تعالیٰ کو وہ بات اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پہ آپ کسی کی بھی بخشش کر دے, یا اس بات ایک پلس دے دے اس کو, جو کہ عالم کو شاید اللہ تعالیٰ سی دے دے فار سم ریزنس. تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ اللہ ہی کا معاملہ ہے, اللہ جانتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں کبھی بھی ایک یعنی میں نصیحت آپ کو کر رہی ہوں, کبھی پرسنالٹی کلٹ نہ بنائیں. جو بھی کام کریں دنیا میں, جو نیک کام کریں, صدقہ دیں, خیرات کریں, اپنا عملی طور پہ کوئی کام کریں, ہر چیز اللہ کے لیے کریں. کبھی بھی یہ وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی, ہم نے اس میں بات کی تھی
کہ اگر آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے. شیئرنگ الگ چیز ہے. آپ کوئی بات اپنی فرینڈ سے شیئر کر دیا آپ نے اپنے استاد کو کوئی شیئر کر دیا, لیکن شیئرنگ میں بھی اپنے جملوں کو محتاط رکھیں. کبھی یہ نہ کہیں کہ آپ کے کہنے سے یا آپ کے بتانے سے ہم نے یہ کام کر لیا. یہ کسی کے بتانے سے نہیں ہوتا. یہ میں کلیئر آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتا جب تک نمبر 1 سٹیپ پہ اس کے اندر خود طلب نہ ہو. جب اس کے اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ اس کو گائیڈ کرتا ہے. اور جو بھی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں, جن میں کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی آگے بات بتا رہے ہیں اور ایک تبلیغ کرنے والا بھی بتا رہا ہے, یہ سب ٹول ہیں. ہم سب ٹول ہیں بیسکلی. ہم بات آگے پہنچا رہے ہیں, لیکن کریڈٹ جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو آپ یقین کریں کوئی لفاظیاں کر لے اور بڑے خوبصورت باتوں میں بھی درس دے دے, لیکن اگر ہدایت اس کے اندر طلب نہیں ہوگی اور اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی. کسی انسان کے ہاتھ میں یہ رکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے چیز, یہ بات یاد رکھیے. ہاں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جو بھی اس پیغام کو لے کے آگے اٹھ رہا ہے تو وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. تو یہ کام ہے انبیاء والا, بالکل کام ہے, اور یہی طریقہ کار ہے دین کی تبلیغ کرنے کا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن ہمیں جو سبق میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ مل رہا ہے کہ ہمیں پرسنالٹی کلٹ نہیں بنانا. سیکنڈلی یہاں پہ اگر آپ لنک کریں زبان والی بات کو, تو ادھر ایک دائی کو, ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے بھی ایک وارننگ یہاں پہ آ رہی ہے کہ کیونکہ تم دین کا کام کر رہے ہو اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ دین کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں, آپ کو یا مجھے یا کوئی بھی ایک تبلیغ کرنے والے کو بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ تبلیغ کرتے ہوئے غصہ آ جائے, یا تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیا, یا لوگوں کو کچھ انسلٹنگ بات کہہ دی, کوئی روڈ بات کہہ دی جس کی بنا پہ کیا ہوا وہ دین سے بھاگ گئے, کوئی بد احتیاطی زبان کی ہو گئی. تو یہ بات یہاں پر بھی پوری اتر رہی ہے کہ اپنی جو بھی بات زبان سے نکالو آسان بات نکالو. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, قرآن پڑھنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ ان کی زبان سے بری بات نکلے. تو آپ یہ دیکھیے کتنی ذمہ داری بڑھ گئی ہے نا, آسان بات نہیں ہے, اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے, اور جو ایک تبلیغ کرنے والا جو پڑھانے والا ہے اس کے لیے بھی نہیں, پڑھنے والے پڑھانے, کیونکہ آپ لوگ بھی کسی سٹیپ پہ تو پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں نا. بلکہ آپ لوگوں کا زیادہ واسطہ رہتا ہے کہ جب آپ گھر میں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت چانسز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ سے بحث مباحثے پہ اتر آئیں. ہوتا ہی ہے نا شروع میں, تو کیونکہ آپ کی کوئی ان کی نظر میں تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں, تو جا رہے ہوں گے, یہ ہوتا ہے نا انداز, جاتے ہوں گے, ہمیں کیا. تو اس صورت میں اتنا پیشنس, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں بہت طریقے کے ساتھ شیطان کے وار سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ چاہتا ہے کہ تاکہ کیا ہو, نام کیا بدنام ہو. اچھا یہ فلاں مدرسے میں جاتی ہے نا, زبان دیکھو, بات کرنے کا انداز کیا ان کا, اتنی لمبی زبان ہے, اتنی سی بات ہم نے کر دی, انہوں نے 4 باتیں ہمیں سنا دی. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود کبھی نہ اس جگہ پر آئیں گی قرآن سننے, نہ کبھی کسی کو آنے دیں گی. ایک ہی کسی کی مثال دے دے کے, آپ ہی کی مثال کے طور پہ مثال دے دے کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو یہ ان چیزوں میں ہمیں جو سب سے بڑا یہاں سبق مل رہا ہے, جو بہت جس پہ میں اتنا زیادہ اسی لیے بات آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ اتنی اہم یہ بات ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں, جو بات میں نے آپ کو بتائی نا پرسنالٹی کلٹ کے حوالے سے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کسی کے اوپر حوالدار بنا کے نہیں بھیجا. آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ زبردستی لوگوں کو گائیڈنس دیں, اور نہ ہی آپ کے اوپر کسی کی ہدایت کا دار و مدار ہے. یعنی مراد یہ کہ کوئی مانتا ہے کل بھی آج بھی اس کا اپنا فائدہ ہے, اور اگر وہ نہیں مانتا اس کا اپنا ڈیبٹ ہے, اپنا نقصان ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کے ذمہ دار نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی ان کے اوپر قیامت کے دن بلیم ڈال دے کہ انہوں نے ایسا کیا اور انہوں نے ویسا کیا. یہ سب کے اپنا خود ہدایت لینے کا معاملہ ہے, خود اس کو لینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے واقف ہے, چاہے تو رحم کرے چاہے تو عذاب دے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے سب حال پتہ ہیں, تمہارے سارے ایکشن اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم کیا کر رہے ہو. تم شیطان کے چنگل میں خود تم نے اس کو دوست بنایا, خود تمہیں وہ اچھا لگتا ہے, یا تم غلطی سے اس کے ٹریپ ہو جاتے ہو اور پھر تم جیسا بھی آپ لوگ بات کہہ رہے تھے استغفار کر کے اس سے نکل جاتے ہو. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں شیطان کو فرما رہے ہیں تمہارا کھلا دشمن ہے. آگے بھی ہم دیکھیں گے اسی طرح کی آیات, لیکن یہاں پہ ہم کچھ چیزیں شیطان کے ایک جو ٹریپ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ پہلی جو دشمن کی بات آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے وار سے بچنے کے کیا حل ہیں. تو ان میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں. تو میں حدیث 2-3 ہی سناؤں گی کیونکہ ظاہر اتنا کوئی ٹائم نہیں ہے, اور جو میں آپ کو ریفرنسز دے رہی ہوں صرف پوائنٹرز میں وہ احادیث سے ہی ثابت ہیں. تو شیطان سے جو بچنے کا جو حل ہے اس میں آپ کو خود بھی یہ چیزیں کچھ پتہ ہیں, جیسے اللہ کا ذکر کرنا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان کا وار جو ہے وہ مضبوط نہیں رہتا, وہ بہت ہی بودا جس کو کہتے ہیں نا ہلکا ہو جاتا ہے, وار اس کا لگ نہیں سکتا ہے ایسے انسان کے اوپر. پھر قرآن کا پڑھنا پڑھانا, قرآن کی مجالس جو ہیں یہاں پہ شیطان فیل ہو جاتا ہے. نیک صحبت اختیار کرنا, طہارت کا اہتمام کرنا. طہارت کا اہتمام یہ ہے کہ جب جیسے پیریڈز ہونے کے بعد غیر ضروری طور پہ انسان کو بلا وجہ گندی حالت میں نہیں رہنا چاہیے, جلد از جلد نہا لینا چاہیے. پھر گھر میں اسٹیچوز وغیرہ کا نہ رکھنا, یا اگر آپ کہیں کہ اگر آپ کو گھر میں دعوت نامہ دینا ہے نا اگر شیطان کو, تو گھر میں جن گھروں میں اسٹیچوز ہوتے ہیں, کتے ہوتے ہیں, جاندار تصویریں ہوتی ہیں, وہاں فرشتے نہیں آتے. جب یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات, اور جب فرشتے نہیں آتے تو کون آئے گا؟ ظاہر شیطان آئے گا. پھر اس کے بعد جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کفار کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ ناگوار باتیں کریں تو تم ان کا جواب نہ دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. تو آج بھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نعوذ باللہ بنائے انہوں نے, یا اور بھی جو ویسٹ میں کرتے رہتے ہیں, یا اسلام کے خلاف دشمنی کرتے ہیں. اب ہمارا یہ کام نہیں ہے, اگر ہمیں شیطانی رویہ اختیار کرنا ہے تو وہ شیطانی رویہ یہ ہے گاڑیوں کا جلانا, بسوں کا توڑ دینا, اپنی املاک کو نقصان پہنچانا. امریکن ایمبیسی کو جا کے جلا دیا, امریکن جو ہے وہ پرچم جلا دیے, امریکہ کو روڈوں میں گالیاں لکھ دیں. تو یہ جو ہے نا یہ سب شیطانی کام ہے. اگر ہمیں ان کے اوپر قابو پانا ہے تو وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تبلیغ کو آگے لے کے جانا, یا ایک اتنا اچھا ماڈل بننا باہر جا کے کہ وہ لوگ خود دیکھ کے کہیں کہ دیکھو مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کی مصنون دعائیں پڑھنا. مختلف قسم کی دعائیں ہیں جن کا کہ ہم اس کے وار سے بچ سکتے ہیں, اور اس میں کچھ یہ جو ہے شیطان کے مکر و فریب آپ کی جو بکلیٹ ہے اس میں آپ چاہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں, جن میں کہ ایک حدیث کے مطابق مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جائے. تو یہ جو کسی کو گھر میں اثر یا جن وغیرہ کی کیفیت محسوس ہو, جنات وغیرہ کی, یا کوئی اثر محسوس ہو, یا کوئی انہونی انیوژل قسم کی چیزیں محسوس ہوں, تو اس میں سورہ البقرہ جو ہے وہ بہترین اس کا حل ہے پڑھنے. اس کے علاوہ معوذتین بھی ہے, صبح شام کی دعائیں بھی ہیں, آیت الکرسی بھی ہے. یہ تمام چیزیں بھی حدیث سے ثابت ہوتی ہیں, لیکن یہ جو سورہ البقرہ ہے یہ بہترین چیز ہے. اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی انویژل چیز گھر میں محسوس ہو رہی ہے, جھگڑے بہت ہو رہے ہیں گھر میں, اللہ نہ کرے, آپ کو ریزن نہیں سمجھ آ رہا کیوں ہوتے ہیں ہر وقت جھگڑے, ہسبینڈ وائف کے ہو رہے ہیں, بچے والدین کے ہو رہے ہیں, ساس بہو کے بہت گھر میں جھگڑے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے, سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا. اس کے علاوہ کچھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ قرآنی دعا ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 97-98 میں آتا ہے, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. پھر ایک اور دعا آتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ و نفثہ و ہمزہ. یہ آپ ان کے ترجمے وغیرہ سب دیکھ لیجیے گا, بہت بہترین یہ دعائیں ہیں. اس میں سورت ابو داؤد کی ہے دعا ہے, یہ آپ لے لیں, یہ بکلیٹ جو ہے اس میں اینڈ کا جو سیکشن ہے اس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں جو میں آپ کو میں اس وقت پڑھ بھی نہیں سکتی ہوں. پھر ایک اور دعا آتی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامۃ و من کل عین لامہ. اس کا ترجمہ بھی ہے, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے. تو یہ اور بھی اس میں بہت ساری دعائیں ہیں, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال جو ایک مقابلہ ہے شیطان کا تو وہ ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھتے ہیں ہم حدیث, کیونکہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ وہ انسانوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے. تو ایک حدیث دیکھتے ہیں, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے اور وہ وہاں اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. اب یہ متشابہات ہے, ٹھیک ہے, آپ خود بھی سنیں گے, آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے, ابلیس کا تخت پانی پر ہے, یہ کیا مطلب ہے, یہ متشابہات ہے.
اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنے ڈال کر آتا ہے. اس کے لشکر میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا اور ایسا کیا, تو وہ کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بعد میں ان میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی میں جھگڑا کرا دیا ہے, تو وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے, اس کے سر پر تاج رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ بہترین کام کیا, اور اس کو گلے لگا لیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کی. بات آپ کو سمجھ آئی نا؟ اس طرح سے یہ فساد ڈالتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کو خوشی کس چیز میں ہوتی ہے کہ ایک گھر کو وہ توڑ دے, جسے ہم بروکن ہومز کہتے ہیں نا, کہ ایک گھر کو توڑ دے, ان کی آگے کی نسلوں کو گھر کی تباہ کر دے. کیونکہ دیکھیں جب جس گھر میں ڈیورس اور لڑائی اور جھگڑے اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, یا ڈیورس نہیں بھی ہو تو جھگڑے بہت ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جھگڑوں کی وجہ سے ایک بے برکتی ہوتی ہے, جس کی بنا پہ نا اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہوتا. وہاں پہ آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ ابھی شوہر نے اور بیوی لڑے اور اس کے بعد نمازوں میں بیٹھے ہوئے, آپ کو نہیں نظر آئے گا, کیونکہ شیطانی ایک ذہن ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے اس کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ جتنا لوگ لڑیں گے اتنا دین سے دور ہوں گے. آپ یہ دیکھیں جن گھروں میں لڑائی ہوتی ہیں تو ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اگر پڑھ بھی رہے ہیں بالفرض نماز, تو کیا ہوتا ہے آل دا ٹائم دماغ میں وہی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, یا کیا چل رہا ہوتا ہے, ابھی یہاں سے اٹھ کے نا یہ جواب دینا رہ گیا تھا, ابھی یہ جواب دیتی ہوں جا کے نا, یہ تو میں بھول ہی گئی کہنا. کیونکہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کا ایکشن ہوتا ہے, وہی آپ کی نمازوں میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو انسان نا کسی قابل نہیں رہتا ہے, نہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ پاتا ہے کہ ان کی کوئی دینی تربیت. دیکھیں جب ایک انسان ایک اللہ کی مرضی کی اطاعت کی زندگی گزارتا ہے نا, اس کے لیے اس کو ذہنی سکون چاہیے. قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو ذہنی سکون درکار ہے, جو کہ الحمدللہ ایک ذریعہ ہے. جو آپ یہاں آتے ہیں نا, میں کہتی ہوں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ ڈپریشن اور انزائٹی کا علاج یہاں موجود ہے, تو یہ جتنی بڑی بڑی سائیکالوجسٹ کی کلینک کھلی ہوئی ہے نا, یہ بند ہو جائے, ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے. لیکن افسوس یہ کہ ان کو یہ بات نہیں پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو بھی جب آپ عمل کریں گے, آپ کو غور و فکر چاہیے, آپ کو ذہنی سکون چاہیے, تب جا کے آپ کو ہدایت ملے گی, آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی ادھر ادھر چلتا پھرتا آیا اس کو ہدایت مل گئی, نہ اس نے غور کیا نہ فکر کیا. جیسے آپ لوگ کل ہی جب بات ہم کر رہے تھے کہ بغیر غور و فکر کیے, بغیر قرآن کو سمجھے, بغیر اس کے اوپر پونڈر جس کو ہم کہتے ہیں کیے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. تو جب دماغ اتنا پریشان ہوگا اور انسان اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہے گا یہی پریشانیوں کو لے کے, کوئی آؤٹ لیٹ بھی نہیں نکالے گا کہ کہیں جا کے ہی چلو 2-2.5 گھنٹے چین سے سکون سے کہیں بیٹھ کر میں کوئی اپنے آپ کو یہ ٹائم دوں, تو کبھی بھی اسے ہدایت نہیں مل سکتی. یاد رکھے گا, پریشان ذہن میں بہت مشکل ہے کہ انسان کو نا, اور پریشان کیسا, شیطانی کا شکار, لڑائی جھگڑے کا شکار انسان. پھر ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں, بخاری میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے, وہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار چلوا دے اور اسے ایسا لگے کہ اس کی موت کا باعث بن جائے. یعنی اتنا تک منع ہے کہ مذاق کے طور پہ یہ جو بچوں کو گنے لے کے دی جاتی ہیں نا لڑکوں کو, یہ پریکٹس آپ اپنے بچوں یا آپ کے بچوں کے بچیاں, بچے, بیٹے جو بھی ہیں نا, ان کو آپ منع کر دیں. یہ بالکل پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ بچوں کو گنز کا شوق کروانا. آپ یہ دیکھیں حدیث سے اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ تم میں سے کوئی مذاق سے بھی یہ کام نہ کرے, کیونکہ اگر ایسے ہی اشارہ بھی کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلی جائے, وہ حقیقتاً چل جائے. یعنی اتنا تم دور رہو کہ ایسے ہی کھیل کے طور پہ یا ویسے ہی پریٹینڈ کرنے کے طور پر بھی ان کاموں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرو. یہ سب شیطانی کام ہے. ہتھیار کا جو جس کو کہتے ہیں نا کھیلنا, چاہے وہ بچوں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو. پھر ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں, مسلم میں یہ آتی ہے, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ نمازی اس سرزمین میں اس کی عبادت کریں, لیکن وہ ان میں لڑائی اور فسادات کراتا رہے گا. یعنی یہ ہے کہ کیا مراد ہے اس حدیث سے, کہ وہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے, یعنی نماز سب پڑھیں گے وہ اللہ ہی کی پڑھیں گے, ٹھیک, لیکن ہاں یہاں پہ حدیث میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان میں لڑائی اور فساد کراتا رہے گا, یہ اس کا کام ہے. یہ تو اس نے چیلنج خود ہی اللہ تعالیٰ سے کو دیا تھا اور لیا ہے اس نے کہ مجھے آپ یہ کرنے دیں یہ کام. تو یہ بات طے ہے کہ یہ لوگوں میں لڑائی بھی کرائے گا, فساد بھی کرائے گا. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کبھی جن خاندانوں میں, جن گھروں میں, جن شوہر اور بیوی میں یہ معاملہ ہوتا ہے, تو دراصل یہ شیطانی معاملہ ہے.
یہ شیطان جو ہے نا ان کو چین سے نہیں رہنے دیتا اور وہ یہ کام کرواتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اس کے ٹریپ میں آئیں, اپنے گھروں کو, اپنے خاندانوں کو, اپنے رشتوں کو توڑیں صرف اس لیے کہ شیطان کے یعنی ایک پیروی میں لگے ہوئے ہیں ہم کہ جو وہ ہمیں سکھا رہا ہے, جو اس نے ہمیں وسوسے ڈال دیے. اور وہی ایکچولی ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ معاف نہیں کرو, درگزر نہیں کرو. اگر ہم معاف کرنا سیکھ جائیں تو وہیں سے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے نا, کیونکہ دو پارٹی میں سے ایک کو آگے بڑھ کے معافی مانگنی پڑے گی. جو پارٹی معافی مانگے گی آپ سمجھے بات ختم ہو جائے گی. ہر چیز کا حل ہی ہے یہ کہ آدمی کیا کہتے ہیں, اچھا جاؤ تمہیں معاف کیا, ختم کرو بات, یہ حل ہے. بعض دفعہ معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے نا, نہ وہ جھک رہا ہے نہ وہ جھک رہا ہے, اور بعض دفعہ آگے آگے جنریشن تک لڑائیاں چڑھتی ہیں. کس وجہ سے کہ نہ وہ معافی مانگتا ہے نہ وہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے, وہ کہتا ہے اس کی غلطی. تو اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ کسی کو تو آگے آنا پڑے گا نا. تو شیطان یہ سکھاتا ہے کہ نہیں, تم اگر آگے آ گئے, تم نے آگے بڑھ کے معافی مانگ لی تو تم چھوٹے ہو جاؤ گے, تمہاری بے عزتی ہو جائے گی. اس کی بنا پہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے, لیکن تم اتنے شاطر دشمن کے کہنے میں آ جاتے ہو اور بات کو سمجھتے نہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 55. وَرَبُّكَ عَالِمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے, اور ہم ہی نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. اب یہاں پہ ایک اور فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم نے ان مخلوقات میں سے پیغمبروں کے درمیان بھی تھوڑی سی فضیلت آگے پیچھے رکھی ہے. کسی کو کسی بات میں فضیلت دی, کسی کو کسی بات میں فضیلت دی. یعنی کیا ہے کہ ایک تو اللہ کی پوری تخلیق اللہ جانتا ہے, ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں کچھ انبیاء کچھ رسول بنائے, اور ان رسولوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. جیسا کہ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 253 میں آتا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ نے اپنے رسولوں کو فضیلت دی, بعض کے اوپر بعض پر, اور ان میں سے کوئی ہے جو اللہ سے کلام بھی کرتا ہے, کیا اس نے, کون ہے, اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف, اور رفع بعضهم درجات, اور اللہ تعالیٰ نے بلند کیے کچھ کے درجات ان میں سے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہاں ایک فیکٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, تھوڑا سا یہ بھی موضوع یہاں سے بدل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی, بعض کو عقل کے لحاظ سے, بعض کو درجوں کے لحاظ سے, بعض کو معجزات کے لحاظ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کہتے ہیں نا اللہ کا فضل اللہ چاہے جس کو عطا کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے, اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی کویسچن نہیں کر سکتے, کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی فرمائشی پروگرام نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ میں پہلے بھی آپ کو بات بتا چکی ہوں کہ جو نبوت ہوتی ہے, یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ہاں نبوت ہی سمجھیں, انبیاء جو ہوتے ہیں نا, تو ان کا جو یہ معاملہ ہوتا ہے نا یہ وحبی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسبی نہیں ہوتا. اب میں آپ کو دونوں کا فرق بتا دیتی ہوں. وحبی یہ کہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو, رسولوں کو, اور کسب یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرنا. تو ہم جو ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی درجے پر پہنچیں گے تو ہم اس کے تھرو پہنچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کسب کرتے ہیں. کسب کیا ہوتا ہے؟ کوشش, کمائی. آپ اس کو بالکل یوں سمجھتے ہیں نا, کوشش یہ صحیح ورڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہوگی بلند درجات کی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ہم کتنا بھی کسب کر لیں, کتنا بھی کسب کر لیں, لیکن ہم اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے. ناٹ ایٹ آل, پہنچ ہی نہیں سکتے. کچھ کر لیں ہم, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن جو اللہ تعالیٰ نے کیا, ٹھیک ہے. آپ کوشش دنیا میں کریں گے, جس کو کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. مثال کے طور پہ کل ہم نے جو 5 سٹیجز قرآن کی دیکھی تھی نا, تو وہی ہے, آپ سمجھ لیجئے. جیسے جیسے آپ کراس کرتے جائیں گے نا, تو آپ کا درجہ اس لحاظ سے بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
لیکن ہم وہب نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رائٹ رکھا ہے نا, اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. اور پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے اپریشیٹ کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. اچھا, زبور جو کتاب تھی اس میں آپ سمجھ لیجئے صرف حمد تھی, صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی, اس میں کوئی شریعت نہیں تھی, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے. جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکمت کا خزانہ ہے. زبور میں کیا تھا بیسکلی, بس اللہ تعالیٰ کی حمد, تعریف. جیسے ہم لوگوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اوپر کچھ آیات پڑھی تھی نا قرآن میں, اس طرح ساری آیات ہیں. اب داؤد علیہ السلام کی ہم تھوڑی کوالٹی دیکھتے ہیں, پھر اور انبیاء کی بات کریں گے. داؤد علیہ السلام کو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو زبور دی, اور ہم نے جیسے سب کے مرتبے ڈفرینٹ رکھے. زبور دینے کے علاوہ داؤد علیہ السلام کی ایک کوالٹی کیا تھی, آپ کے بہت خوش لحان کہتے ہیں انسان, یعنی کیا کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی, بہت ہی خوبصورت آواز میں وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی. اور کہتے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے تو ایک پہاڑوں میں ایکو ہوتا تھا ان کی آواز کا, اتنی خوبصورت آواز تھی, تو وہ لگتا جیسے پہاڑوں سے نا آواز پلٹ پلٹ کے پورے وادی میں گونج رہی ہے ان کی آواز, ایک خوبصورتی تھی ان کی آواز میں. اب یہ جو بات تھی یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. جیسے آپ مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ تلاوت ایک تو ہوتی ہے نا, ایک عام تلاوت, اور ایک ہوتی ہے بہت خوبصورت تلاوت. جیسے ہم کہتے ہیں سدیس, قاری سدیس کی, قاری ابو بخاطر کی, غامدی کی, قاری غامدی کی, مشاری راشد کی, ہم یہ کہتے ہیں نا. تو ان کا مقابلہ اور ہم اگر ابھی قرآن کی تلاوت کریں کوئی مقابلہ نہیں. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے, گاڈ گفٹڈ واقعی ہوتی ہے سچی جو بات. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اتنا خوبصورت وہ پڑھتے تھے زبور کہ لگتا تھا کہ پہاڑ اور درخت ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. حالانکہ ہوتا کیا تھا, ایکو ہوتی تھی, جس کی بنا پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سارے درخت سارے پہاڑ جھوم رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ان کی آواز کے تھرو. تو مراد یہ کہ یہ اللہ کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی داؤد علیہ السلام کو. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ اور انبیاء کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں بات آتی ہے, ان کو ایکسٹرا آرڈنری معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے. کیا کیا معجزات دیے کہ وہ اندھے, جو مادر ذات اندھا یعنی بون اندھے کو اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے, وہ کیا ہو جاتا تھا, بینا ہو جاتا تھا, دیکھنے لگتا تھا وہ. پھر اس کے بعد مرے ہوئے کو جلا اٹھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں آپ کو معجزات کا ذکر کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا بِإِذْنِ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا, اور قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے. تو یہ جو تھی فضیلت. اب آپ ایک منٹ کے لیے یہاں رک کے دیکھیے تو آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی اگر ہم فضیلت والی بات کریں نا, تو سچی بات ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مینشن کی, آپ خود مجھے بتائیں کہ یہ فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ملی. آپ بتائیں نا, ڈیتھ پرسن کو زندہ کر, ہاں کوڑی کو جو ہوتا تھا نا کوڑی, اس کو بھی شفا کر دیتے تھے, ایک ہاتھ پھیرتے تھے. اور اس زمانے میں تو یعنی بہت ہی, خیر آج بھی لیپریسی آج بھی کوئی بہت ہی اللہ معاف کرے اتنی بری بیماری ہے, لیکن اس وقت بھی ظاہر بہت بری بیماری, فیٹلی بیماری تھی, تو وہ بھی اچھا کر دیتے تھے. اب اگر کوئی, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا کہ یہاں پہ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی مرضی, ہم نے کسی کو کوئی فضیلت دی. اب یہاں پہ کوئی رک کے یہ بات کرنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے کیونکہ ان کو جو معجزات دیے گئے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیے گئے. نعوذ باللہ, ایسی بات کرے. تو اسی چیز کو اس سے پہلے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات آئے, اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ یہ تمام چیزیں جب وہبی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیکشن سے دی, تو اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء, ہر رسول کو کچھ نہ کچھ فضیلت دی اپنی مرضی سے. یہ معاملہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جب جو بھی سارا انسیڈنٹ ہوا, میں اس کی ابھی اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہی, لیکن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف سے نجات دلا دی. ٹھیک ہے, ایک دفعہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی. یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ان رسول کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی اگر ہم بادشاہت اور سلطنت کے بارے میں جانیں اور پڑھیں, قرآن میں بھی آئے گا ذکر یہ ملکہ سبا کے قصے میں, تو اتنے بڑے وہ بادشاہ تھے لیکن اتنے ہی اللہ کے اطاعت گزار تھے. یہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہے دولت کا ہونا ایک نبی کے پاس. پھر آپ یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تک معاملہ تھا,
ان کا ذکر قرآن میں اتنا کثرت سے آتا ہے، اتنا ہر آپ سمجھے تقریباً جو سورہ آتی ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے الٹ پلٹ کے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا، بہت ایکسٹرا آرڈنری بات ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو اب ہم یہاں پہ کہنے لگ جائیں کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. کبھی ہم کہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ وہ اندھوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو یہ حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا خطاب دے دیا، ان کو اپنا دوست بنا لیا. پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، واحد نوح علیہ السلام ایک یونیک پرسنالٹی ہیں جن کو اتنی طویل عمر اللہ تعالیٰ نے دی کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. تو آپ خود سوچیں ان کی عمر، یعنی اندازہ آپ لگا لیجئے کہ کتنی عمر کے تھے وہ. اتنی ایکسٹرا آرڈنری عمر ان کو ملی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انہوں نے تبلیغ کی، جن میں کہ بمشکل 80 لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا سلام ہو نوح علیہ السلام پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آرڈنری ان کے بارے میں بات کی. ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، جیسا صبر انہوں نے کیا تو کہتے ہیں اعلیٰ جو مثال ہے صبر کی ان کا موجود ہے. اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں، بار بار آپ کو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے محسن کا خطاب ملے گا، جو اور آپ کو کسی انبیاء میں نہیں ملے گا، کسی رسول میں نہیں ملے گا. خاص ان کے لیے محسن کا ورڈ استعمال کیا گیا. اسماعیل علیہ السلام کا جب قرآن میں ذکر آتا ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وعدے کے بڑے پکے تھے. بڑی ان کی اس کوالٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے. جب آیات آئیں گی نا تو اس میں آپ دیکھے گا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ بڑے وعدے کے وہ پکے انسان تھے. تو اس طرح آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہی میں نے یہ چیزیں رکھی. پھر اب ہم آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں، ان کا اسٹرگل دیکھیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں میں، یعنی اپنے انبیاء میں اور بندوں میں ان سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو درجہ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا جو مقام ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری، ایک بالکل ہی الگ مقام ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ سمجھیے ان کی اس وقت ہم بیسکلی بات نہیں کر رہے کیونکہ ان کا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہماری مرضی. زبور علیہ السلام کا ذکر کر کے باقی ہم پہ چھوڑ دیا نا، کہ مراد یہ کہ ہماری مرضی، ہم نے جس کو جس پہ فضیلت دی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیوں دی اور کیا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کر دیا یا اس کو نیچا کر دیا. اور یہ بات جو ہے نا وہاں پہ آ جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہی جب کرسچینٹی کو مخاطب کرتے ہیں یا احمد دیداد، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تو ہم لوگ جو ہے وہ انبیاء کے ماننے والے ہیں. یعنی مراد وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کہ آپ لوگ کرسچنس ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے جیسے ہم مسلمان ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اور ہم ایکولی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور ہم آپ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. تو پریجوڈس تو آپ ہیں، کرسچنس پریجوڈس ہو گئے نا، کیونکہ وہ تو نہیں مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ دوسروں کو لانے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے. تو بہرحال اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا. پھر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر ہے 56. قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. ان سے کہو کہ پکار کر دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں. اچھا، اس کو میں آگے تک پڑھ لیتی ہوں تاکہ اس کی ایک ساتھ تفسیر کریں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے. اچھا، اب یہ بڑی گہری آیت ہے اور بہت سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تم انہیں پکار کے دیکھ لو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہیں ہٹا سکتے، نہ بدل سکتے. تو بالکل اس سے تو من دون اللہ سے تو آپ کو کلیئر یہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں سے مراد ہے فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو کہ وہ دیویاں بنا لیتے تھے مشرکین، اللہ کی بیٹیاں کہہ کے، یا بزرگوں کی وہ تصویریں یا مجسمے کی طرف اشارہ ہے جو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بنائے. پہلے تصویریں بنائی بزرگوں کی اور پھر ان کے مجسمے بنا کے شرک شروع کر دیا. شرک جب سے ہی شروع ہوا ہے نوح علیہ السلام سے.
پھر یہاں پر اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنز جو ہے وہ ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اس طرف بھی اشارہ یہاں پر ہے کہ ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ بھی الہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ اور تیسرے جو معنی یہاں پر کیے گئے ہیں اس آیت میں وہ یہ کیے گئے ہیں کہ کچھ جنات تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مشرکین اس کے باوجود ان جنات کی عبادت کرتے تھے۔ جنات سے بھی نا مشرکین ڈرا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بخاری میں یہ حدیث آتی ہے اور اس کی دلیل یہاں سے ملتی ہے کہ دیکھیں یہ جو بات آ رہی ہے نا، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ رک کے تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، اس ورڈ کو وسیلے کو، پہلے یہ ورڈ میں لکھ رہی ہوں، اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاتی ہوں کہ ایک تو اگر آپ اس آیت کو ان جنرل لیں نا تو اس سے ان جنرل مراد یہی ہے کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا کارساز سمجھ رہے ہو نا، یعنی تم وہ چاہے اوپر سے ہم چلتے ہیں کہ فرشتوں کو سمجھ رہے ہو، بزرگوں کی تصویروں مجسمے کو سمجھ رہے ہو، عزیر علیہ السلام کو سمجھ رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ رہے ہو، کسی کو بھی سمجھ رہے ہو، اگر آپ ان کے حوالے سے آیت میں بات کریں تو یہ بات آ رہی ہے کہ وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو تم کہاں تم نے ان کو کہاں الہ بنا دیا؟ بات سمجھ آئی؟ جن کو تم الہ سمجھ رہے ہو وہ تو خود اللہ کے آگے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، وہ تو اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں دن رات۔ اور آگے کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ اگر عزیر علیہ السلام ڈر رہے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں تو صحیح ڈر رہے ہیں، فرشتے ڈر رہے ہیں تو صحیح ڈر رہے ہیں، یا یہ کہ جن کی تم نے تصویریں بزرگوں کی بنائی وہ خود اللہ سے مثال کے طور پہ ڈر رہے ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو ایک تو یہ سمپل بات یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں وسیلہ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گی، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا، وہ بعد میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اب ایک جو تفسیر ہے وہ حافظ ابن حجر، انہوں نے وضاحت میں یہ لکھی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مشرکین کے دور میں کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ جن جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے تھے کہ کس طرح اللہ ان سے راضی ہو جائے، لیکن مشرکین اس کے باوجود جو ہے وہ انہی کو الہ بنائے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے اس کی یعنی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے اپنا دیا کہ انہوں نے اس کی تفسیر کی، جو کہ ون آف دا معنی بھی درست ہو سکتے ہیں، اور اس کی تائید میں آپ کو اس لیے بتا دیتی ہوں کہ یہ بخاری میں اس کی تائید ملتی ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مفسر یہ قرآن تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت خاص جو بھی ہم بات کر رہے ہیں عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، پس وہ جن تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کے پجاری اس بات سے بے خبر رہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، بخاری میں یہ بات قول آتا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ حدیث کی ٹائپس ہوتی ہیں نا، تو یہ صحابہ کے ضمن سے جو حدیث یہ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ اس کی تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ان جنرل بات کرتے ہیں تو اس سے اگر اب ہم ان جنرلی جب بات کریں، جو کہ ان جنرل بھی یہاں مراد ہے بات، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ عبادات کر رہے ہیں، ان میں صرف اور صرف پتھر یا اسٹیچوز نہیں ہیں، بلکہ جو یہ کیٹیگری ابھی آپ کے سامنے بتائی نا، فرشتے بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، انبیاء بھی، کچھ انبیاء کو بھی اس طرح مانتے ہیں جیسے ابھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا دیکھا، کچھ جنات بھی ہیں جن کی کہ عبادت لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم ان کو یعنی آزما کے دیکھ لو، یہ تمہاری کوئی تکلیف نہیں ہٹا سکتے اور نہ ہی تمہاری پریزنٹ حالت کو بدل سکتے ہیں۔ شرک کا کمپلیٹ رد ہے یہاں پہ۔ اچھا، اب یہاں پر جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ آ رہا ہے سوال وسیلے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس آیت میں کیا بات سمجھ آئی؟ آپ بتائیے، پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں صحیح، ٹھیک ہے۔ اب مطلب یہاں تک تو آپ بات سمجھ گئی نا۔ اب ہم وہی جو انہوں نے اب بات کی نا، اب ہم دیکھیں گے وہ وسیلہ کیا ہے۔ مطلب آپ نے گیس نہیں کر پا رہے، میں چاہ رہی تھی کہ آپ بتائیں گے مجھے وسیلہ کیا ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے نا، لیکن ایک طرف اب میں جیسے آپ کو میں کیا مطلب ہم آپ کو قرآن حدیث سے بات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز تو کلیئر ہو گئی نا آپ کو۔
مزید اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو میں آپ کو یہ بڑے بڑے نام بتا رہی ہوں کہ اب انہوں نے یہ، ہم اپنی رائے سے نہیں اس کو نکال سکتے وسیلے سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم خود نہیں کر سکتے. تو یہ مفسرین ہیں جن کا نام میں آپ کو یہاں سامنے وہ بھی رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے. ابن عباس، جن کو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین قرآن کے فہم کی دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں قرآن کی بہترین تفسیر کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے. پھر ان میں آ جاتے ہیں عبداللہ حسن، ایک منٹ، حسن رضی اللہ عنہ، اور مجاہد، یہ بھی بہت مشہور مفسر ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں نا کچھ تبع تابعی ہوتے ہیں، یہ جو جیسے میں نام بتا رہی ہوں ان کی کلیئرفیکیشن نہیں ہوتی، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، لیکن بہرحال ان کا سمجھیے بہت بڑا لیول ہے ان سب کا، مفسر بھی ہیں یہ. اور ابن کثیر، یہ تو آپ نے تفسیر سنی بھی ہے نا، امام ابن کثیر. اور کچھ میں نام آپ کو نہیں بتا رہی کہ میں بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں بتا دیتی ہوں. امام سدی، یہ مختلف امام ہیں، ٹھیک ہے. جو نون ہے نا، میں ایکچولی وہ لکھ رہی ہوں تاکہ آپ نے باقی نام نہیں سنے ہوں گے نا. تو یہ بھی بہت مشہور امام ہے، ابو وائل، ان کی یعنی تفاسیر بہت آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لکھ رہی. اب ہم یہاں پہ، آپ پہلے یہ اس کو کر لیا ہے تو میں اس کی وہ لکھ دوں، وسیلے کی ڈیفینیشن لکھ لیا آپ نے، مٹا دوں. بات سمجھ آ گئی؟ لکھنا ہی کافی ہے نا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ ہے وہ وسیلہ جس کا یہاں پر اشارہ ہے، اور جس کو کہ لوگوں نے غلط کوٹ کر کے اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، اور مختلف قبر پہ جا کے قبر والوں کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، انہوں نے اپنے آپ کو جائز قرار دے دیا. یہ میں نے اتنے سارے مفسرین کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ، اور خود بھی آپ اس آیت کو ذرا سا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ خود بھی غور سے اس چیز کو پڑھیں تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے، کہ وہ خود ہی، وہ تو دن رات اللہ کے قرب کی تلاش میں. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مطلب وسیلہ جو ہوتا ہے، اس کو یعنی یہ کیوں انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے. وسیلے کو اختیار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے. تو اب اس کو جو ہے نا یہاں پہ اس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک دو مزید ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وسیلہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے. یہ بھی مراد ہے وسیلے سے، مقصد تک پہنچنا، جیسے اعمال صالح ہو گیا اور مقصد تک پہنچنا. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ اپنے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق کرے گا تبھی اس کو اللہ کا قرب ملے گا نا، اس کے بغیر نہیں مل سکتا. جیسے وہ حدیث آپ یاد کر لیجئے کہ بندہ جو ہے وہ پہلے فرائض پر اختیار کرتا ہے، فرائض پر جس کو دوام اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کا قرب پاتا ہے نوافل کے ذریعے سے. وہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے نا، بکلیٹ ذرا مجھے دینا، اس میں سے میں حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کا قرب انسان کو کن چیزوں سے نصیب ہوتا ہے. ان میں نمبر 1 جو چیز ہے نا وہ فرائض ہیں اس حدیث کے مطابق. ابھی میں پڑھ دیتی ہوں پھر میں لکھتی ہوں آپ کے سامنے. یہ ہے حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میرا قرب جن اعمال سے حاصل کرتا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ قرب حاصل کرنا، یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ وسیلے کا یعنی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. جب یہ ہم کہہ رہے ہیں نا مقصد تک پہنچنا، مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چین ہے. آپ اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا تو ڈائیگرام بنا کے نا اس کو پوری چین لکھیں، تب آپ کو بات سمجھ آئے گی.
اب آپ دیکھیں، اب حدیث میں پڑھوں گی، آپ کو بات سمجھ آئے گی. بندہ میرا قرب جن اعمال سے حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ اعمال ہیں جن کو میں نے اس پر فرض کیا. نمبر 1 چیز کیا پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ اگر ہمیں قرآن اور سنت ایک تو پتہ چل گیا نا سارے اعمال، پھر فرائض کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. یہ قرب ہے نا، اس میں آپ یہاں پہ جیسے آپ لکھیں فرائض کا اہتمام. فرائض میں کیا آگے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حجاب کمپلسری ہے، حجاب، قطع رحمی نہ کرنا، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں فرائض میں آ گئی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے بس نماز زکوٰۃ اس کی بات ہو رہی ہے. جو چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی وہ سب چیز اس کے انڈر ہے. بالکل، سورہ نور میں بھی ہم نے فرض کیا اس کو، حجاب کو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے صلہ رحمی فرض ہے. یو کانٹ افورڈ اٹ کہ آپ قطع رحمی کریں، جنت میں نہیں داخل ہوگا انسان، ڈسون کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اس طرح اور بھی چیزیں نا، اس وقت میں لسٹ بتاؤں گی، بہت طویل ہو جائے گی. اچھا، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا بات آ رہی ہے. میرا بندہ برابر نفلوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو سیکنڈ بات کیا پتہ چلی؟ نوافل. اللہ کا قرب پانے کے لیے نوافل کا ہے. نوافل میں آپ بتائیں گے کیا کیا ہے؟ ہاں، یہ تو ہاں نفلی روزے اور عمرہ. نفلی آپ لوگ جو حج کرتے ہیں، نفلی عمرہ کرتے ہیں، کھانا کھلانا. بالکل، یہ انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. اور تو آپ کو پتہ ہے نا، اب جیسے کھانا کھلانا آپ کے اوپر کمپلسری نہیں ہے، آپ کو مطلب کوئی گناہ نہیں ہو رہا اگر ایک آدمی کھانا کھلا رہا ہے اور ایک نہیں کھلا رہا. لیکن اگر آپ کھلا رہے ہیں تو یہ ایک نفلی عبادت آپ کر رہے ہیں، بہت بہت اجر و ثواب ہے. صدقہ، بہت آپ نے اچھا بات کی، صدقہ جاریہ. مثال کے طور پہ آپ دین کی سربلندی کے لیے پیسے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی آپ سے نہیں نکلوا رہا. کوئی آپ چاہیں آپ اللہ کے پاس، ایک کوئی بندہ نے ایک صدقہ نہ دیا اور صرف زکوٰۃ دے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے تم نے فرائض کیے. لیکن آپ اس کے ساتھ ہی دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا نقصان ہے صدقہ جاریہ نہ کرنے کا. مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں چھوڑی پیچھے نا، اور جس نے چھوڑی تو ہے یہ نفل چیز، لیکن اللہ کا اگر آپ کو قرب پانا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، تو پھر یہ چیزیں کرنی جو میں آپ کو ابھی آپ لوگوں نے مینشن کی نا. یعنی نوافل جو ہے نا، ان کا بھی پہلے تو فرائض میں بہت کچھ یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر نوافل میں تو جو بات آ رہی ہے نا وہ تو امیزنگ ہے کہ مطلب اتنا زیادہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جس کو کہنا چاہیے نا کہ اللہ جیسا اس بندے کو چاہتا ہے نا اس کی پرسنالٹی ویسی بن جاتی ہے. تو یہ امیزنگ بات نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کسی کو محبوب بنائے تو اللہ کا اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کا کتنا اونچا ہوگا نا، یاد رکھیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اور مجھے لگ رہا ہے نا یہ اٹینیبل ہے، یہ اٹینیبل ہے. فرائض تو بہت ہی آسان ہے. اگر آپ دیکھیں کچھ کے، میں نے ہر ایک کی بات نہیں کری، کچھ تو یعنی بالکل جو بیسک 5 ہیں وہ تو الحمدللہ سب کر ہی لیں گے نا. اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیے کہ نوافل بھی جو ہے ان میں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں نمازوں کے علاوہ. جیسے تہجد کی نماز اور ان نمازوں کے علاوہ جو جیسے ہے صدقہ اللہ کی راہ میں دینا، خیرات دینا، کھانا کھلانا بھوکوں کو. اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ جیسے ایک اور نفل کی کیٹیگری ہے، 2 لوگوں کی لڑائی ہے، آپ نے ان کی دوستی کرا دی. اب آپ پہ فرض نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو بخشے گا نہیں کہ تمہارے فلاں خاندان میں 2 لوگوں کی لڑائی تھی، تم نے دوستی نہیں کرائی. لیکن اگر آپ نے کرا دی، نفل ہے، تو اتنا بڑا اجر کہ محبوب. ہاں بالکل، سلام کا بھی وہ تو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ بھی آ سکتا ہے. کیونکہ بہرحال اگر آپ بالکل بھی کسی کو نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے کوئی بہت بڑا کوئی گناہ کر دیا نا، وہ والی فائن بیچ میں لائن ہے. تو بہرحال یہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ پوری جو ہے کہانی ہے وسیلے کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہاں پر ہم رک کے تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ یاد رکھیے کہ جب ہم دنیا میں بھی، آپ لاجیکلی اب ذرا سا سوچئے کہ دنیا میں اگر ہمیں اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، جو ہم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک دل میں طلب ہے نا ہم اللہ کے فیوریٹ بندے بن جائیں.
تو اب آپ یہاں رک کے سوچیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی بات کو، یعنی جن لوگوں نے انہی آیات کو نکال کے وسیلے کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ مثال کے طور پہ قبر پرستی، ٹھیک ہے، ان کا خیال یہ ہے وسیلے سے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فلاں کے نام کی نظر و نیاز دینا، یہ وسیلہ ہے ان کی نظر میں. پھر ان کی قبروں پہ غلاف چڑھانا، ان سے دعائیں مانگنا، میلے وغیرہ میں جو یہ ہوتے ہیں نا ان کے عرس جس کو ہم کہتے ہیں، عرسوں وغیرہ میں جانا، ان سے فریادیں کرنا. تو اب آپ خود مجھے یہاں سے کمپیریزن کر کے بتائیے کہ آپ کا اپنا دل کیا گواہی دے رہا ہے. خود سوچیے آپ کہ یہاں پہ میں نے اتنے سارے مفسرین کا نام دے کے آپ کو بتا دیا. خود بھی آپ بات سوچیں کہ اگر ہم ایک منٹ سوچیں اور ہم کہیں اللہ کے ہم مقرب بن جائیں، حدیث بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، ٹھیک ہے، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں، تو سیدھی بات ہے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن اور سنت کے حساب سے عمل کرنا ہوگا. دیٹس اٹ. اور آگے پھر میں نے کھول کے اور آپ کو بتا دیا فرائض پہ دوام، سنتوں پہ عمل. سنت کو بھی آپ یہاں پہ لا سکتے ہیں، سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا. سنت تو اور سمجھیے گولڈن سٹار ہم نے یہاں مس کر دیا ہے، سنت بھی ادھر یہاں پہ یعنی اس میں مینشن نہیں حدیث میں، لیکن آف کورس آئی گی سنت، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیفینیشن آ رہی ہے نا. یہ تو میں نے آپ کو ڈیفینیشن ہی بتا دی ہمارے صالح کی، صالح امان کی ڈیفینیشن ہی سنت کے بغیر کور نہیں ہوتی. تو یہ تین چیزیں آ گئیں. اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے لوگوں کی کہ وہ وسیلے کو یہ کہیں کہ اللہ کی پسند کے کام کرو نہ کرو، سنت اور نوافل کرو نہ کرو، بس کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ. کسی ایک انسان ہے، جاؤ ان کا وسیلہ بناؤ، کہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری فلاں دعا قبول کر لے. یہ اور یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ساری دنیا کا پھر اسٹرگل کیا رہ گیا؟ آپ اور میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اگر قرآن میں یہ آیت موجود ہے وسیلے کے حساب سے جو دنیا والوں کا بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، تو پھر آپ اور میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اٹ از مچ ایزیئر کہ ہم اپنے گھروں میں عصر کی نماز میں بیٹھ کے نعوذ باللہ وسیلے بنا کے دعائیں کر لیں، ختم بات. اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کا قرب پا لیں. تو لاجیکلی بھی کچھ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی اس میں وزن ہے اس تفسیر میں کہ اگر کوئی اس کی یہ تفسیر کرے؟ اور لوگ کرتے ہیں اس کی تفسیریں، جو گمراہی کی طرف جن کا مائنڈ ہے یا جو ڈیویشن تلاش کرنا چاہے وہ اسی آیت سے ڈیویشن تلاش کر سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ کہ دیکھیے یہ ورڈ آ رہا ہے وسیلہ. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سیڑھی چڑھتے ہیں اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ان سب کی ضرورت. بالکل مجھے پتا ہے، یہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہم اس قابل ہیں ہی نہیں. ہم تو بالکل ہی ڈیگریڈڈ ہیں، حقیر ہیں، بہت ہی گھٹیا انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم تو اشرف المخلوقات ہو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. اے میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو نہیں جواب دیتا، سوری میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تم فلاں بزرگوں سے انبیاء کے تھرو مانگو گے تو میں سنوں گا. یہ موجود ہے یہ آیت، فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندے سے قریب ہوں، میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں. آپ سوچیں کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے کہ ہم جس کو چاہیں پکاریں؟ میں تو اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بات ہوتی ہے بعض دفعہ، تو جیسے میں کوشش کرتی ہوں نا، ایک کو SMS کرتی ہوں تو میں آپ اس میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں سے جواب نہیں آتا، پھر جلدی ہوتی ہے جب دوسری طرف کرتی ہوں وہاں سے جواب نہیں آتی، تیسری کرتی ہوں وہاں سے جواب بھی نہیں آتا. 2-3 گھنٹے ایسے ہو جاتے ہیں نا. تو مجھے اس وقت کیا خیال آتا ہے کہ میں اس وقت یہی بات سوچتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ کچھ چیزوں میں ظاہر ہے ہمیں وہ اختیار کرنا پڑتا ہے نا، یعنی وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، مجبور ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. لیکن میں اس وقت سوچتی ہوں کہ اگر میں اللہ سے دعا کرنا چاہوں تو اٹ از مچ ایزیئر کہ میرا جب دل چاہے، اگر ایسا ہوتا نا کچھ SMS سسٹم ہوتا، تو اگر SMS سسٹم نہیں تو اللہ سے بات یا اللہ سے دعا کرنے کے لیے کوئی پروٹوکول، کوئی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اینشیس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بہت جس کو کہتے ہیں پیشنس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان صبر سے بیٹھے اور دوسرے کو بھی ٹائم دے کہ بھئی ہاں وہ چلو جب فارغ ہوگا وہ دیکھ لے گا. کچھ بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کہاں دنیا کے ہم سب انسان اور کہاں اللہ تعالیٰ کا مرتبہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے لیے اویلیبل ہیں. یہی ورڈ ہے نا، اویلیبل ہیں. لیکن دنیا والے اویلیبل نہیں ہوتے، سچی بات ہے، ہر وقت.
ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مجبوریاں ہیں جو کہ ہمیں ظاہر ہے اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے نا, کیونکہ ایٹ اے ٹائم آپ فری ہیں تو ضروری نہیں دوسرا آدمی فری ہو, ٹھیک ہے نا, اس کی بھی ایک اپنی لائف ہے, اس کی اپنی زندگی. ہو سکتا ہے آپ جس وقت فری ہوں وہ نہ ہو, جب وہ ہو آپ نہ ہو. تو ہم سب, میرا مراد ہے کہنے کا, ہم سب اتنے دنیا میں مجبور ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. آپ سوچیں, لیکن اللہ کے ساتھ آپ جب چاہیں کریں. تو یہ اس کو میں کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کی بات سنتی ہوں. بالکل, بہت آپ نے اچھی بات کی. ایک اور سورہ قوف میں یہ آیت آتی ہے کہ ہم تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے نا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ درجے درجے چڑھ کے اور آپ ان تک پہنچیں, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے بیچ میں یہ بیریئر نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نزدیک تم اشرف المخلوقات ہو, تم بیسٹ ہیومن بینگ ہو میرے لیے. تم میں سے کوئی بھی, جیسے ہم سب بیٹھے, کوئی بھی دعا مانگو گے آئی ایم دیئر فار یو والی بات ہے. ایگزیکٹلی یہی اس کا جواب ہے نا. اچھا, تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے اس حوالے سے کہ اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وسیلہ تلاش کرنا, میں آگے اس بات کو میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی انسان اگر دنیاوی وسیلہ تلاش کرے گا, نیچے میں بتا دیتی ہوں, کوئی بھی دنیاوی یا شخصی ہم کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دنیاوی یا شخصی کوئی بھی وسیلہ تلاش کرے گا تو وہ شرک کا لیول آپ سمجھ لیجئے کہ جو یعنی اتنا جو میں اس کے اوپر اسی لیے آپ کو میں ڈیٹیل میں بات سمجھا رہی ہوں. اور اس کے بارے میں ایک ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں بخاری میں, جس میں یہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے قحط سالی کے لیے قحط ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا ان سے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس سے یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے, یعنی وہ دعا کیا کرتے تھے قحط سالی کے لیے, تو اب آپ دعا کیجئے, یعنی ان کو ریکمینڈ کیا نا کہ بھئی آپ دعا کریں. تو انہوں نے دعا کی, اور یعنی جیسے نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہوں آپ میرے لیے دعا کریے, اس طرح کی بات ہے نا. تو انہوں نے دعا کی اور اللہ کی رحمت سے بارش ہو گئی. لیکن آپ یہاں پہ ہی دیکھ لیجئے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود تھی نا, وہاں سارے صحابہ کرام کو لے جاتے, وہ ایک گروہ بنا کے, جماعت بنا کے لے جاتے اور کہتے چلو یہاں سب دعائیں کریں. وہ تو اندر بیٹھے, ہماری تو اتنی واقفیت ان سے ہوتا ہے نا, جیسا میں دنیا میں وہ چھوٹی پیٹی ذہنیت ہوتی ہے نا, ان سے تو ہماری بڑی دوستی اور بڑا تعلق تھا, چلیں وہ تو ہم سب دعا کرتے ہیں. نہیں, وہاں نہیں گئے. جو شخص زندہ موجود تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ, انہوں نے دعا کی. تو اس سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں سے کسی قسم کا وسیلہ یا ان کے قبر پہ جا کے ہم کسی قسم کی کوئی دعا نہیں کر سکتے. اور اگر ہم کریں گے تو میں نے آپ کو یہاں سامنے بتا دیا کہ یہ شرک کی قسم ہے. ہاں, زندہ انسانوں سے اگر ہم درخواست کرتے ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے یہ کہا تھا کہ تم جا رہے ہو عمرے پہ یا حج پہ, کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا, تو آپ جا رہے ہیں تو میرے لیے, بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, حالانکہ آپ کو ضرورت تھی, آپ بتائیں, کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو. تو یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اس طرح سے ہم ایک زندہ انسان سے کسی سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے. اس میں کوئی یہ کہیں پر بھی ہمیں کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں نظر آتے کہ فلاں جو ہے نا وہ بہت دیندار ہے, بہت زیادہ یعنی دین پر ہے, تو تم اسی سے کہو. مثال کے طور پہ آپ کے بہت سارے ریلیٹیوز میں سے کچھ لوگ حج عمرے پہ جا رہے ہوں, حج پہ جا رہے ہوں, آپ کو پتہ ہے یہ کوئی خاص اتنے دین پہ نہیں ہے, تو کیا ہم دعا کے لیے نہیں کہیں گے؟ نہیں, آپ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ وہ جس مقام پہ جا رہے ہیں اور جہاں وہ دعا کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مردوں سے مدد مانگنا ان وے شرک ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. ویسے تو یعنی منع ہی ہے اور شرک کا لیول ہے اس میں. اور دوسری بات, یہی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کروانا یا دعا کی درخواست کرنا, یا جیسے کوئی عمرے پہ جاتا ہے, آپ نے اس کو کوئی فلاں دعا بتا دی اور کرنے کے لیے کہہ دی, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بالکل, اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. بالکل, آپ اس سے بھی کہہ سکتے ہیں.
ایگزیکٹلی کیونکہ پیرنٹس کی دعا بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے اس میں ظاہر ہے وہ جس دل سے کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے. اور جیسے آپ لوگ یہاں موجود ہیں ایز اے کولیگس, آپ لوگ یہاں ایک دوسرے سے کسی سے بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا یا میری کوئی پریشانی ہے یا ویسی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے لیے فلاں, تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں. یعنی یہ وسیلہ بنانا نہیں ہے. ہاں وہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک اور ایشو اس میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں, تو اس میں جب آپ حج اور عمرے پہ جائیں تو یہ ایک امانت ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی خاص کوئی چیز کے لیے دعا کر رہا ہے تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. کوئی اپنی ہدایت کے لیے کر رہا ہے, کوئی بچوں کے لیے کر رہا ہے, کوئی رزق کے لیے آپ سے کروا رہا ہے, تو آپ پھر نوٹ ڈاؤن کریں. یہ آپ کے اوپر امانت ہے, ایک بات یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی جنرل دعا کرتا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, آپ جو بھی دعا اس کے لیے کر لیں. جیسے بعض لوگ بتاتے نہیں ہیں نا, کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, تو سب سے پہلے تو ان کے لیے آپ ہدایت کی کریں گے نا, باقی جنرل کر لیں صحت وحت کی جو بھی. تو لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ دعائیں کا بھی آپ نے کسی سے کمٹ کیا تو یہ ایک امانت ہے, کیونکہ ظاہر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور آپ اگر ان کے لیے دعا کرتی ہیں تو آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ہے کہ اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا. نہیں, کوئی یہ وسیلہ نہیں ہے. یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ وسیلہ یعنی جو ٹائپ ہے وہ صرف آپ کو جو یہ پورا میں نے آپ کو بات بتا دی اس حوالے سے ہوگی. چل آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 58. نہیں میں نے کر لیا, 58 ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں, یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اچھا, اب اس کے نا مختلف معنی ہیں. پہلا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا. یہ ہے تقدیر الہی. ٹھیک ہے, نوشتہ کا مطلب ہوتا ہے تقدیر الہی. اچھا, اس کو یا تو میں 59 الگ سے پھر تفسیر کر لیتی ہوں, پہلے 58 کر لیتے ہیں, ملتا جلتے ہیں آیات. لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں جسے قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر دیں. تو دو معنی اس کے لیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پوری کائنات, یعنی ہم بستی کا کیا بات کریں, پوری کائنات زمین اور آسمان, اس میں ظاہر بستیاں بھی موجود ہیں, پوری تخلیق اللہ تعالیٰ کی. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو قیامت سے پہلے فنا ہو جانا ہے. اس کی دو صورتیں, ایک تو عذاب کی صورت جو کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی بہت ساری اقوام جو ہے وہ تباہ ہو گئی. دوسری جو اس کو کہتے ہیں طبعی موت. طبعی موت کیا ہے؟ نیچرل ڈیتھ. ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے نا, ہم سب کو ختم ہو جانا ہے ایک دن. یہ جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, تو آپ کو اور مجھے کیا لگتا ہے کیا ہم اگلے لیٹ سے 60 سال 70 سال کے بعد یہیں بیٹھے ہوں گے؟ بتائیے, لگتا ہے ایسا آپ کو؟ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. سب یہ جس کو کہتے ہیں نا, یہ جگہ لوگ سب کچھ بدل سکتا ہے نا. چلے جگہ اللہ قائم اس کو رکھے, ایک اللہ کی سربلندی کی جگہ ہے. لیکن ایک تھوڑا سا غور اگر ہم اس آیت کے اوپر کریں تو ہمیں تو اپنے بارے میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک رونق آج لگی ہوئی ہے, ایک پروگرام یہاں چل رہا ہے, اس کی ایک لمٹ ہے, ایک ایکسپائری ہے. کیونکہ ہم سب کی ایک ایکسپائری ہے, اور ہم سب آگے پیچھے ہم ایک لائن میں لگے نا اللہ کے پاس جانے کے لیے. تو ایونچولی تو ایک ڈیٹ تو ہے نا ایسی کہ جو ہم میں سے یہاں کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ چلا جائے گا, یہاں پہ ایک بھی موجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی ڈیٹ تو ہوگی نا ایسی. تو اسی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بستی ایسی رکھی نہیں کہ قیامت سے پہلے اس کو ہلاک نہ کر دیں, ختم نہ کر دیں اور یا عذاب نہ دیں. تو اس کی دو صورتیں, اللہ محفوظ رکھے. ظاہر ہے جو مسلمان امت ہے اس پہ عذاب تو نہیں آئے گا نا, آپ کو پتہ ہے. تو اس کی صورت یہ ہے کہ نیچرل ڈیتھ سے وہ چلے جائیں. اچھا, اب نوشتہ الہی جو ہے اس کی بھی معنی دو طرح سے لیے گئے. ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقدیر میں لکھا ہے, بالکل ایک عام بات ہم کرتے ہیں. لیکن کچھ نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے لوح محفوظ, جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب موجود ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بستیوں کو تو بالفرض باوجہ ان کے کفر کے, ان کے شرک کے, ان کے ظلم کے, سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کریں گے.
یعنی کوئی نہ کوئی ان کی صورت آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ قیامت سے پہلے دنیا میں کون لوگ رہ جائیں گے؟ مسلمان رہ جائیں گے نا، آپ کو پتہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ان کی جو بات ہوگی کہ جو مطلب کافر ہوں گے، یہ جب ختم ہوں گے تو یہ شرک، ظلم، سرکشی اور کفر کی وجہ سے ختم کیے جائیں گے. تو لوح محفوظ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور تقدیر بھی کہی جا سکتی ہے. نوشتہ الہی جو ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں دونوں باتیں یہاں ہو سکتی ہیں. یہ نا کتابی مستورہ، لوح محفوظ یا تقدیر الہی، دونوں معنی ہیں اس کے.